ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل الہدا آن لائن قرآن اکیڈمی سینٹر کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ۔ حبش کے بادشاہ نجاشی کے نام دعوتی خطوط۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن امیہ کے ذریعے حبش کے بادشاہ نجاشی کے پاس دعوتی خط بھیجے، جس میں توحید اور رسالت اور ایمان قبول کرنے کی دعوت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بغیر باپ کے پیدا ہونے اور ان کی نبوت کا تذکرہ کیا اور ایمان قبول کرنے پر دنیا اور آخرت کی بھلائی و سلامتی کی خوشخبری سنائی۔ نجاشی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو آنکھوں سے لگا کر کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ وہی نبی ہے جن کا اہل کتاب کو انتظار تھا، اور اسلام قبول کر کے خط کا جواب لکھوایا کہ اے اللہ کے نبی، آپ پر اللہ کی سلامتی، رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں جس نے مجھے اسلام کی ہدایت فرمائی۔ آپ کا فرمان میرے پاس پہنچا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو کچھ آپ نے لکھا ہے وہ بالکل درست اور سچ ہے، اور آپ کے چچا زاد بھائی جعفر میرے پاس آرام سے ہیں۔ میں ان کے ہاتھ پر اللہ ان کے رسول کی فرما برداری کی بیعت کرتا ہوں اور اپنے بیٹے ارحا کو آپ کی خدمت میں روانہ کر رہا ہوں۔ اگر آپ کا منشا ہو تو میں ضرور آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ رجب المرجب 9 ہجری میں نجاشی نے وفات پائی۔ اللہ کی قدرت، ہوا اور پانی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ہوا کو پیدا فرمایا، جو ہر جاندار کے لیے نہایت ہی ضروری چیز ہے۔ اگر ہوا نہ ہوتی تو خشکی کے جانور زندہ نہ رہ پاتے۔ ہوا کی وجہ سے بدن کی حرارت معتدل رہتی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پانی کو پیدا فرمایا، یہ بھی جانداروں کے لیے اہم و ضروری چیز ہے۔ یہ اللہ کی کیسی عجیب قدرت ہے کہ خشکی کے جانوروں کو ایسا بنایا کہ بغیر ہوا کے وہ زندہ نہیں رہ سکتے، اور پانی میں رہنے والے جانوروں کو ایسا بنایا کہ بغیر پانی کے وہ زندہ نہیں رہ سکتے۔ ایک فرض کے بارے میں رکوع و سجدے اچھی طرح کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدترین چوری کرنے والا وہ شخص ہے جو نماز میں سے چوری کر لیتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آدمی نماز میں سے کس طرح چوری کر لیتا ہے؟ ارشاد فرمایا، وہ رکوع اور سجدے اچھی طرح نہیں کرتا۔ فائدہ: رکوع اور سجدے اچھی طرح نہ کرنے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چوری بتایا ہے، اس لیے رکوع اور سجدے کو اچھی طرح اطمینان سے ادا کرنا ضروری ہے۔ ایک سنت کے بارے میں، نئے کپڑے کس دن پہننا شروع کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی نئے کپڑے پہنتے تو اسے جمعے کے دن سے پہنتے۔ ایک اہم عمل کی فضیلت توبہ کرنے کا ثواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورج کے غروب مغرب سے نکلنے سے پہلے جو شخص توبہ کر لے اس کی توبہ قبول کی جائے گی۔ ایک گناہ کے بارے میں، والدین کی نافرمانی فرمان کو دنیا میں سزا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر گناہ کی سزا قیامت تک مؤخر کر دیتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے کو مرنے سے پہلے دنیا ہی میں سزا دیتا ہے۔ دنیا کے بارے میں، دنیا سے بچو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میرے سامنے ظاہر ہوئی تو میں نے اس سے کہا، تو مجھ سے دور ہٹ جا۔ پھر وہ جاتے ہوئے کہنے لگی، آپ تو مجھ سے بچ گئے ہیں، مگر آپ کے بعد آنے والے مجھ سے نہ بچ سکیں گے۔ آخرت کے بارے میں، ایمان والوں کا نور۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس دن ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کا نور ایمان ان کے آگے اور ان کی داہنی طرف دوڑتا ہے، ان سے کہا جائے گا، آج تم کو ایسے باغوں کی خوشخبری دی جاتی ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ طب نبوی سے علاج، آپسی اثرات کا علاج۔ حضرت ابو لیلہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خدمت نبوی میں حاضر تھا کہ ایک دیہاتی آیا اور کہنے لگا، میرے بھائی کو تکلیف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا تکلیف ہے؟ اس نے کہا کہ کچھ اثرات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ لایا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چند آیتیں پڑھ کر
دم فرمایا جس سے وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ وہ آیتیں یہ ہیں سورہ فاتحہ شروع، سورہ بقرہ کی 4 آیتیں اور درمیان کی 2 آیتیں، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، آیت الکرسی، و سورہ بقرہ کی آخری 3 آیتیں اور سورہ آل عمران کی 1 آیت، شہید اللہ انہ، سورہ اعراف کی 1 آیت، ان ربکم، اور سورہ مومنون کی 1 آیت، ومن يدع مع اللہ، سورہ جن کی 1 آیت، وانہ تعالی، اور شروع میں سورہ صافات کی 10 آیتیں اور سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، اور قل اعوذ برب الناس۔ قرآن کریم کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم گواہی مت چھپایا کرو، اور جو شخص اس گواہی کو چھپائے گا تو یقیناً اس کا دل گنہگار ہوگا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو خوب جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریں۔